اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بازو میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے آج الحمدللہ رمضان المبارک رحمت کے عشرے کے پہلی صبح ہم یہاں اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری یہ عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کے منصب تک پہنچ جاؤ۔ آگے وضاحت فرما دی ایام معدودات یہ چند گنتی کے دن ہیں، گزر جانے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کل کے لیکچر میں روزے کی تاریخ کے حوالے سے فضیلت کے حوالے سے کافی باتیں عرض کی، آج مزید عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے جس طرح نبیوں کی صف کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مقام عطا فرمایا ہے جو اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ اسی طرح جب کتابیں عطا فرمائیں تو ہر کتاب کی شان بلند اور بالا ہے، لیکن جو عظمت قرآن کو ملی ہے اور کسی کتاب کو نہیں ملی۔ اسی طرح جب رحمتیں تقسیم کرنے کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے جو مہینہ رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کی بخشش نہ فرمانی ہوتی تو دو چیزیں کبھی بھی اس امت کو عطا نہ کی جاتی۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص عطا نہ کرتا اور رمضان عطا نہ کرتا۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جو بھی نماز پڑھتا ہوں نا ہر نماز کے ساتھ جو سورت ہے وہ بھی پڑھتا ہوں اور ساتھ سورۃ الاخلاص بھی پڑھتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ میں نے تو حکم دیا ہے کہ فرض کے اندر تکرار نہیں ہونا چاہیے، اگر اور صورتیں تمہیں آتی ہیں تو ہر فرض کی ہر رکعت کے اندر اور باقی نوافل سنن وغیرہ کے اندر مختلف قرات ہونی چاہیے، تو تم ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے پیار بڑا ہے، اس سورت سے محبت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام سن لے، اگر تو قرآن کی اس سورت سے محبت کرتا ہے جب تو جنت میں جائے گا وہاں بھی یہ سورت تیرے ساتھ ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا جس نے اس سورت سے محبت کی یا رمضان المبارک سے محبت کی اس کے حقوق بجا لایا، فرمایا کل یہ سورت بھی اس کی شفاعت کرے گی، رمضان المبارک بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ من النار، فرمایا یہ جو روزہ ہے نا یہ جہنم کی آگ سے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ جنگ کے اندر فوجی جب جاتا ہے تو اس کے پاس تلوار بھی ہوتی ہے، نیزہ بھی ہوتا ہے اور ایک ڈھال ہوتی ہے جو دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب تیر وہاں سے دشمنوں کی طرف سے برستے ہیں تو وہ آگے سے ڈھال اس طرح کرتا ہے تاکہ اس کو تیر وہاں تک نہ پہنچے اور اس کو پیچھے روک دیا جائے۔ فرمایا روزہ ایک ایسی ڈھال ہے
کل قیامت کے دن جب جہنم کی آگ لپکے گی تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ روزہ ایک ایسا مقام بندے کو عطا کرتا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، بندہ روزے کے ذریعے تقوی کے مقام تک پہنچتا ہے، اور اتنا اعلیٰ تقوی بندے کو ملتا ہے کہ ایک ٹریننگ بندے کی کروائی جاتی ہے، ایک تربیتی ورکشاپ ہوتی ہے کہ اگر تم اس سے گزر گئے تو باقی جو زندگی تمہاری ہے اس کے اندر بھی تم کامیاب ہو۔ وہ کیسے کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تم نے چھوڑ دینی ہے۔ اب ایک بندہ بند کمرے کے اندر موجود ہے، زبان کانٹا بنی ہوئی ہے، حلق سوکھ چکا ہے، معدہ جو ہے وہ بالکل خشک ہو چکا ہے، اور اس خشکی کی وجہ سے بدبو اٹھ رہی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، لیکن بندہ اس بند کمرے کے اندر لاک لگا ہوا ہے، ہر چیز اندر موجود ہے لیکن نہیں کھاتا، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقوی کے اس مقام تک بندہ جا پہنچتا ہے۔ روزہ بندے کو یہ عملی مشق کرواتا ہے کہ اے بندے، اگر تو کچھ کھائے گا، کچھ پیے گا، دنیا جہان کا بندہ کوئی بھی تجھے نہ دیکھے، لیکن تیرا مولا تجھے وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ علیم بذات الصدور ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، وہ رب کی شان ہے کہ جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی رب تعالیٰ وہاں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ روزہ بندے کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ بندہ ایک عملی مشق کے ذریعے اس مقام تک جا کر پہنچتا ہے کہ ایک مہینہ، فرمایا تم اگر اس پر عمل کر لو گے تو جب عید کا چاند طلوع ہوگا رب ذوالجلال تمہارے جتنے بھی گناہ ان کو صاف فرما دے گا۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کھچا کھچ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ حضور نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم نے خلاف معمول عمل دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر آمین، پھر آمین، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل کہہ رہے تھے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت نہ کر سکا تو وہ بدقسمت اور بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے آپ کا نام نامی سنا اور آپ کی ذات پہ درود نہ پڑا وہ بھی بدبخت ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا نا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کی بخشش کروا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہ ہو سکا وہ بھی بدبخت اور بدقسمت ہے۔ فرمایا میں نے آمین کہا۔ فرمایا رمضان کا مہینہ ایسا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کر کے توبہ کر کے یہ مہینہ گزارا، فرمایا اس کے جتنے سابقہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مٹا دیتا ہے۔ کتنا حسین اور خوبصورت مہینہ ہے جس میں 3 عشرے ہیں۔ فرمایا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، فرمایا دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت آوازیں لگاتی ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں اپنی گناہوں کی بخشش طلب کر لو۔ فرمایا جب تیسرا عشرہ آتا ہے 21 رمضان سے لے کر اینڈ تک جب تک عید الفطر کا چاند طلوع نہیں ہوتا، فرمایا اللہ تعالیٰ امت محمدی کے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا رہتا ہے۔ حضور ہر رمضان سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے استقبال رمضان کے لیے، تو صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروا دیا اس کو بھی اتنا اجر دیا جائے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو اجر دیا جائے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام کی معاشی حالت ناگفتبہ تھی اس وقت، یعنی معاشی حالات ایسے تھے، غزوہ بدر کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے تھے اسی کو چوس کر افطار کرتے تھے، یہ معاشی حالت تھی۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ،
ہم میں سے تو ہر بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروا سکے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان اپنے بھائی کو ایک کھجور کے ساتھ یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں حضور کی لجپالی، جب یہ فرمایا نا، ایک غلام کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کھجور بھی پاس نہ ہو تو پھر؟ حضور نے فرمایا پھر پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کروا دو، بغیر کسی کمی کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا حضور اس ماہ مقدس میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرتے تھے، اور جبریل امین عالم بالا سے، سدرۃ المنتہا سے، حضور کی بارگاہ میں لامکاں سے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، اور حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ ماہ مقدس جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، اور حضور کی بارگاہ میں درود السلام پڑھیں۔ نماز تراویح کے اندر ضرور شرکت فرمائے۔ الحمدللہ یہاں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اور بندہ ناچیز کو الحمدللہ سعادت نصیب ہو رہی ہے قرآن پاک سنانے کی، تو سب لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں آئیں، اللہ کا قرآن بھی سنیں، رمضان المبارک کا ادب و احترام بھی کریں، اس کے روزے بھی رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا لا زوال نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔